بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کے حوالے سے جہاں مذاکرات اور پھر مذاکرات کے جو دوسرے مرحلے کے اوپر بات چیت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے اسرائیل مسلسل کوشش کر رہا کہ کسی طریقے سے اس پورے امن عمل کو ڈیریل کیا جا سکا، لہٰذا اسرائیل کی جانب سے مسلسل لبنان کی سوورنٹی کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ لبنان اب وہ معاملہ ہے کہ جو اس پورے امن عمل کی جو ٹاپ پریورٹی ہے اس کے اندر شامل ہے، یعنی پہلی شق جو ہے وہ لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے موجود ہے۔ اگر پہلی شق ہی اس کے اوپر ہی عمل درآمد نہ ہو تو یہ جو معاہدہ ہے وہ کیسے ڈیوریبل ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ 48 سے زائد افراد کو، تقریباً 50 سے زائد افراد کو شہید کر دیا۔ اسرائیل نے مختلف علاقوں کے اوپر بڑی کاری ضربیں لگا دی، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی ہے۔ بلڈنگز تباہ و برباد ہو گئے، اسکول تباہ و برباد ہو گئے، علاقے جو ہے وہ برباد ہو گئے، وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد، بچوں کی، خواتین کی بڑی تعداد شہید ہو گئی، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی، یعنی ایک انسانی بحران پیدا کیا۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو پرووک کر کے دوبارہ سے جنگ کے اندر لایا جائے اور اسرائیل کے اوپر کوئی حملے کرے ایران، اور اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کو اکسا کر دوبارہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کو بڑھایا جا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اب بھی مسلسل طور پر حملے کر رہا، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ اس بار کافی سنجیدہ ہے مذاکرات کے حوالے سے، امن عمل کے حوالے سے، کیونکہ جو 40 روزہ جو جنگ ہے اس کے اندر امریکہ نے جو زخم کھائے ہیں اور زخم کا مداوع جو ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان کو اب یہ عقل آ گئی ہے کہ اگر دنیا کی تجارت کو چوک نہیں کرنا ہے، دنیا کے معاملات کو چوک نہیں کرنا ہے، اگر امن سے رہنا ہے، مہنگائی کو ختم کرنا ہے، دنیا کے اندر جو تباہی اس وقت پھری ہوئی ہے اس کو روکنا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ایران کا جنگ ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آبنائے ہرمز بند ہے تو یہ جو دنیا جو ہے وہ امن و چین کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے دباؤ ڈال دیا فوری طور پر، کیونکہ ایران نے جو مذاکرات کا جو دوسرا مرحلہ تھا جو جمعے سے شروع ہونے والا تھا اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے بھائی، جب تک آپ جو معاہدے کی جو پہلی شق ہے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اس کے اوپر عمل کرانے میں ناکام رہیں گے، آپ کے ساتھ مزید کوئی مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایران کے جو مذاکرات کار تھے ڈاکٹر کالیباف اور عباس اراغچی صاحب، انہوں نے اپنا جو دورہ تھا شیڈول جنیوا کا وہ کینسل کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جے ڈی وینس کے دورے کو بھی کینسل کرنا پڑا۔ تب جا کر امریکہ کو یہ عقل آ گئی کہ یار اسرائیل کے اوپر لگام ڈالنا ضروری ہے۔ اسرائیل کو روک تو دیا گیا، جنگ بندی تو ہوئی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ مسلسل حملے کر رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک بار جو حملہ ہوا ہے جس میں 2 ڈرون جو حملے کیے گئے ہیں، اس میں 2 افراد مزید شہید ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ابھی اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ رات جو ہے حزب اللہ کی جانب سے ایک پروجیکٹائل پھینکا گیا ہے اسرائیل کی طرف، لہٰذا ہم اپنے حملے جو ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ اب ایک پروجیکٹائل آپ نے جو پھینکا تھا اس پروجیکٹائل کی جگہ میں ایک پروجیکٹائل آپ کی طرف آیا ہوگا، ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ حملے کرتے جائیں اور وہاں کی جو مزاحمتی تنظیم وہ خاموش رہے، وہ خاموش تو نہیں رہے گی، انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ ٹٹ فار ٹٹ ہے، آپ حملہ کریں گے تو اس کا جواب ملے گا آپ کو۔ تو اب جو ہے اس وقت بھی جب یہ ہم ولاگ آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو اسرائیل جو ہے وہ مسلسل طور پر جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو اس حد تک پرووک کیا جا سکے کہ ایران اسرائیل کے اوپر کوئی بڑی کارروائی کر دے، اور اسی کو ذریعہ بنا کر، اسی کو بہانہ بنا کر امریکہ کو دوبارہ سے اس جنگ کے اندر گھسیٹا جا سکے۔ اب بن گوئر جو کہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ہیں، جو کہ سخت ترین وزیر ہیں، انتہا پسند ترین، سموٹرچ اور بن گوئر ہیں، نیتن یاہو تو ہے ہی ہیں۔ بن گوئر کیا کہتا ہے کہ شدید اس نے اپنا رد عمل دیا، انہوں نے کہا کہ پورے لبنان کو جلا کر راکھ کر دینا چاہیے، اگر ہمارا ایک بندہ مارا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں 1000، اگر ایک ماں ہماری جو روتی ہے تو اس کے بدلے میں 1000 لبنانی ماؤں کو رلانا پڑے گا۔ یہی ان کا حل ہے، پورے لبنان کو جلا کر راکھ کر دینا چاہیے، اگر میرے بس چلے تو میں ایسا ہی کر دوں۔ اب اس کے اوپر پوری یورپ سے، پورے دنیا کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ یار کس طرح کا ان ہیومن شخص ہے جو کہ اس طرح کے بیانات دے دیتا ہے۔ اس کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے خود یورپی یونین کے اندر اس وقت بات چیت چل رہی ہے، لیکن وہ مسئلہ یہی ہے کہ ان کے اندر بھی شدت پسندی اس حد تک آئی ہوئی ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی کلیئر
فیصلہ کرنے میں ابھی تک ناکام ہے. ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی تک ناکام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بن گوئر کے اور سموٹرچ کی دھمکیاں جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں, اور یہ دھمکیاں کسی ایک قوم کے خلاف نہیں ہیں, یہ صرف لبنان کے خلاف نہیں ہے یا پھر فلسطین کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. جہاں یہ بات کرتے ہیں کہ پورے بستیوں کی بستیاں جلا دی جائیں, پورے لبنان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے, تو اس میں کیا بچتا ہے. بہرحال ایران نے پھر جب یہ حملے ہوئے تو ایران نے ایک بار پھر جب یہ جو بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ روک دیا تھا, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آج جو پاکستانی جو ثالث ہیں ان کی جانب سے حرکت شروع ہو گئی ہے. دوبارہ سے پاکستان کی جانب سے امن عمل کی طرف ایران کو واپس لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں, اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب مشہد پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ ایران کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے. خاص طور پر سکندر مومنی کے ساتھ ان کی ملاقات شیڈول ہے, ساتھ ساتھ عباس عراقچی سے ملاقات کریں گے, صدر پزشکیان سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں, سیکیورٹی کی جو براس ہے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کر سکتے ہیں تاکہ ایران کو دوبارہ سے مذاکرات کے ٹیبل پہ لے کے آ جائے. ایران کا ایک ہی ایجنڈا ہے, ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو فرسٹ شک ہے اس جنگ بندی کے معاہدے کی, اس کے اوپر عمل کروایا جائے, اور یہ عمل کروانے کا کام جو ہے وہ امریکہ کی ہے. جب امریکہ اپنے اس معاہدے کے اوپر عمل کرانے میں ناکام ہے تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری طرف جو ہے امریکہ جو ہے وہ مذاکرات چاہ رہا ہے تاکہ جنگ بندی ہو اور آبنائے ہرمز کھلی رہے, تجارت دنیا کی جاری رہے. لہٰذا اس نے پوری کوشش جاری رکھی ہوئی ہے, اسرائیل کو بھی روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے, لیکن اسرائیل جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اسرائیل اس حد تک مزور ہو چکا ہے کہ وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, امریکہ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے آج کل, یہ تو کلیئر ہے. اس وقت جو ہے وہ اسٹیو ویٹکوف جو کہ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے صدر ٹرمپ کے ایلچی ہیں, وہ جنیوا کی طرف روانہ ہو چکے ہیں, جبکہ صدر ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیراڈ کشنر وہ پہلے سے ہی جنیوا میں موجود ہیں. تو ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اب ایران جو ہے وہ چلے جائیں, ایرانی جو ہے وہ جنیوا میں چلے جائیں, ان کے ساتھ مذاکرات کریں. بہرحال وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی اسی حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, ان ایرانی حکام کے ساتھ اس کا ایک نتیجہ نکل سکتا ہے. اچھا, ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جو 60 روزہ جنگ بندی ہے اس میں 60 روزہ جو مذاکرات کا عمل ہے اس کے اندر حتمی ڈیل کرنا ہوگی, حتمی طور پر اس معاہدے پر پہنچنا ہوگا, ورنہ پھر ہم وہ کریں گے جو کہ ایران کے لیے تکلیف دہ ہوگا, خوشی کی بات نہیں ہوگی. اور ساتھ ساتھ یہ کہتا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم اس حد تک جا سکتے ہیں, لیکن آبنائے ہرمز کو انہوں نے کھلی رکھنے کو اپنی کامیابی بھی ساتھ ساتھ قرار دے دی. انہوں نے کہا کہ یار شکر ہے کہ آبنائے ہرمز کھل گئی ہے اور دنیا کے اندر تجارت شروع ہو گئی ہے, اور ساتھ ساتھ پوری دنیا جو ہے وہ اب جو ہے وہ تیل جو ہے وہ خرید رہی ہے, اپنے تجارتی سامان جو ہے وہ منگا رہے ہیں. لہٰذا جو دنیا کے اندر مہنگائی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ ٹرمپ جو ہے وہ بڑے خوش بھی دکھائی دیتے, ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی ابھی بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, سابق صدر امریکہ کے براک اوباما, جس کے اوپر ٹرمپ مسلسل تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ جو 2015 کا جو JCPOA کا جو معاہدہ تھا اس نے کر کے خواہ میں ایران کو جوہری پروگرام کے ایک لائسنس دے دی اور ساتھ ساتھ ان کو پیسے بھی دے دیے. اب دوبارہ سے براک اوباما نے ٹرمپ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یار تم نے کیا کیا ہے, تم نے اتنے پیسے سارے ان کو دینے کا وعدہ کیا, تم نے ان کے ساتھ جنگ کر لی, ان کے جنگ کے اوپر اربوں ڈالر آپ نے خرچ کر دیے, اپنے فوجیوں کو آپ نے بہت بڑی تعداد میں آپ نے مروا دیا, لیکن صورتحال کہاں ہے؟ صورتحال جو کہ تو ہیں. آپ تو جنگ سے پہلے کی جو کنڈیشن تھی اس کے اندر بھی ایران کو لانے میں ناکام رہے, وہ بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکے اس حد تک بھی لانے میں. لہٰذا آپ مجھ پہ تنقید کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. میں نے تو ایک عرصے تک ایران کا یہ جو قضیہ تھا جوہری پروگرام کا اس کو میں نے روک دیا تھا, لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ تو مکمل طور پر ناکام ہے. بہرحال ساتھ ساتھ انہوں نے اس معاہدے کو خوشائند بھی قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ چلے یار ٹھیک ہے, جیسا بھی کیا تم نے کم از کم معاہدہ تو کر لیا ہے, کہ اب اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرے تاکہ دنیا امن کو دیکھ سکے, چین کو دیکھ سکے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی صاحب, انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو جو تنصیبات ہیں ان کی معائنے کی کوئی دعوت نہیں دی گئی ہے. انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ جتنے جو جوہری تنصیبات ہیں جن کے معائنہ جو ہے وہ پہلے سے چل رہا ہے ان کی تو سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا, لیکن جو دوسرے
جو تنصیبات تھے جن کے اوپر امریکہ نے حملے بھی کر دیے تھے، ان کے اوپر کوئی ہم نے ان کو دعوت نہیں دی ہے IAEA کو، اور وہ اس کے اوپر کوئی آ کر وہ معائنہ نہیں کر سکتے، کیونکہ IAEA کے جو سربراہ ہے نا رافائل گروسی، اس کے اوپر تو پہلے ہی ایران نے خار کھایا ہوا ہے، اور ایران اس کے اوپر سخت ناقد ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رافائل گروسی ہے وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اور وہ جو ہے اسپیشل کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے اس مذاکرات کے جو جوہری پروگرام کا جو مسئلہ ہے اس کو سبوتاژ کر سکے۔ اب ابراہیم رضائی جو ہیں ایران کے سپریم لیڈر کے جو مشیر ہے، انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں جو میدان جنگ کی کامیابیاں ہیں اس کو محفوظ رکھی جائیں، اپنے جو مذاکرات کار ہیں ان کو وہ ہدایات دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ ماضی میں بھی وعدہ خلافی کرتا رہا ہے، اور ابنائے ہرمز کی بندش نے امریکہ کو اب مشکلات سے دوچار کر دیا ہے، لہٰذا امریکہ کمزوری اور مجبوری کے تحت مذاکرات کی ٹیبل پر آیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ اس کو جو مار پڑ رہی تھی، دھڑا دھڑ جو مار پڑ رہی تھی، اس کے نتیجے میں اس سے جان چھڑانے کے لیے اس نے مذاکرات کے ٹیبل استعمال کیا ہے، ابھی بھی اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہی پھر ٹرمپ نے اس کا جواب دے دیا، ٹرمپ نے کہا کہ ہم مجبوری میں نہیں آئے ہیں بلکہ ایران مجبوری میں آیا ہے، لیکن حقیقت جو بھی ہے وہ تو دنیا سمجھتی ہے کہ کون مجبوری کے تحت آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے جو ابراہیم عزیزی صاحب ہیں، پارلیمان کی قومی سلامتی کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے مفاہمت کی جو پہلی جو شق ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس شق میں تمام محاذوں بشمول لبنان کے اندر جنگ بندی اور فوری جنگ بندی اور مستقل جو کارروائیاں ہیں، فوجی کارروائیاں، اس کے خاتمے پر اتفاق کیا گیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ صورتحال اگر جاری رہی، اب بھی اگر جاری رہی، اگر اسرائیل اگر اپنے بیک فوٹ پر نہیں چلا گیا، اس جگہ پر نہیں چلا گیا، تو پھر ہم وہ حملہ کریں گے، اسرائیل کو وہ سبق سکھائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی، سنگین نتائج برآمد ہوں گے اس کے۔ اور اس کے علاوہ کہا کہ جن معاہدے کی خلاف ورزیوں پر سمجھدار اور دفاعی رد عمل بھی مطلب شامل ہو سکتا ہے، ان معاہدے کی جو خلاف ورزیاں کیے جائیں گے تو ہم مطلب سمجھدار اور دفاعی رد عمل میں یہ ہو سکتا ہے کہ پریسیشن ایکٹیویٹیز کی طرف اشارہ دے رہا ہے ابراہیم عزیزی صاحب کہ ہم پریسیشن ایکٹیویٹیز ہم ان کے خلاف کر سکتے ہیں۔ ایران کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہے، وزارت خارجہ ہے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ اس میں ٹریفک جاری ہے، اور اس کو بند کرنے کے حوالے سے جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ جتنے بھی ویسلز وہاں سے گزرتے ہیں وہ ایران سے اجازت لے کر گزرتے ہیں، اور انہوں نے جو ویسلز ہیں ان کو بھی یہ ہدایت دے دی کہ آپ اگر گزرنا چاہتے ہیں ابنائے ہرمز سے تو پھر ہمیں پہلے اطلاع دے دیں، ہمیں انفارم کر دیں، تب آپ کو گزرنا ہوگا، ہماری اجازت ضروری ہے وہاں سے گزرنے کے لیے، بغیر اجازت آپ گزریں گے تو اس کے نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ اب ٹریکر ہے ایک، یہ جو ٹریکنگ کمپنی ہے جو کہ ٹینکرز گزرنے کے ابنائے ہرمز اور سمندری تجارت کو مانیٹر کرتی ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ گزشتہ جو 5 روز ہوئے ہیں اس کے دوران ایران نے اپنا تیل بیچ کر بہت بڑا ریونیو حاصل کر لیا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ 1.44 ارب ڈالر صرف 5 دن کے اندر ایران نے حاصل کر لیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر 5 دن کے اندر ایران اپنے تیل بیچ کر 1.44 ارب ڈالر حاصل کر سکتا ہے، تو اگر ایران کے اوپر سے جو سینکشنز کا خاتمہ کیا جائے، جو رکاوٹیں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، تو ایران کتنا قوی ملک ہو سکتا ہے اکنامک لحاظ سے بھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایران نے اس مدت میں تقریباً 1.80 کروڑ بیرل خام تیل برآمد کیا ہے۔ اب اندازہ کریں کتنی بڑی تجارتی مواقع موصول ہو گئے ایران کو۔ کیوں؟ اگر ایران یہ جنگ نہ لڑتا، یہ حتمی جنگ، یہ کاری ضرب نہ لگا دیتا اپنے دشمنوں کے اوپر، تو پھر ایران کے لیے یہ مسائل جاری تھے، شہادتیں تو ہوئی، نقصانات بھی ہوئے، لیکن اس کا جو لانگ ٹرم جو فائدہ ایران کی قوم کو ہوا، اس میں ایک تو اکنامی کے جو فائدے ہوئے، جس طریقے سے 5 روز کے اندر 1.44 ارب ڈالر وہ کما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یونٹی، سب سے بڑا جو مسئلہ تھا ایران کے اندر، جو ایران کے دشمنوں نے اندر جو پیدا کی ہوئی تھی، مختلف تقسیم پیدا کی ہوئی تھی، وہ تقسیم ختم ہو گئی ہے۔ رہبر اعلیٰ کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے بعد سے وہاں پر جو تقسیم تھی قوم کے اندر وہ ختم ہو گئی ہے اور یونٹی آ گئی ہے۔ تو اب ایران جو ہے وہ بہت زیادہ قوی ہو گیا ہے، ایک تو یونٹی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ قوی ہو گیا ہے، اکنامکلی وہ قوی ہوتا جا رہا ہے،
اور پلس ایران جو ہے وہ اس کے جو ملٹری جو پاور ہے وہ سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے. اب یہ دنیا ماننے لگی ہے کہ ایران جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا ایک بہت بڑا پلیئر ہو گیا ہے, مشرق وسطیٰ کا سپر پاور بن گیا ہے. اب گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایران کے جو پارلیمان کے جو سپیکر ہیں ڈاکٹر غالب صاحب, انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ جو اب جو بلاکس کی سیاست ہے اس کو اور بڑھاوا دینا پڑے گا, اور ایران جو ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, ان کا بلاک جو ہے وہ اس نے کہا کہ نہ صرف بننا چاہیے بلکہ بن چکا ہے, اور آگے آنے والی جو سیاست ہے, آگے آنے والی جو بیلنس آف پاور ہے وہ ان بلاکوں کی سیاست جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کر رہی ہوگی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے اگر امریکہ, ایران, چائنا اور رشیا اور خطے کے جو اہم ممالک ہیں وہ اگر بلاکس میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر جو امریکن بلاک ہے اس کو کاؤنٹر کرنے میں کوئی مشکل کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑے گا. اچھا, یہ تو تھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال. ایک طرف مشرق وسطیٰ کے میں صورتحال کسی حد تک ڈیفیوز ہوتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے, صورتحال امن کی طرف آتی جا رہی ہے, لیکن رشیا اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے نا وہ بہت تیزی کے ساتھ اس کے جو انٹینسٹی ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ رشیا اور یوکرین کے معاملات میں اب یورپ نے پڑھنا شروع کر دیا ہے. یورپ بالکل زیلنسکی کے ساتھ بالکل کھڑا ہے, اس کو ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں, ملٹریلی سپورٹ دے رہے ہیں, آرمز ایمونیشن کی سپورٹ دے رہے ہیں, اکنامک سپورٹ دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں, ساتھ ساتھ انٹیلیجنس کی سپورٹ ان کو میسر ہوتا ہے. لہٰذا اب جو ہے زیلنسکی جو ہے وہ ڈیپ انسائڈ رشیا بہت بڑے حملے کرنے لگا ہے, جس کے نتیجے میں رشیا کے اندر کافی نقصانات ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ماسکو تک کو جو یوکرین کی جو ڈرونز ہیں انہوں نے نشانہ بنایا اور بڑے پیمانے پر وہاں پر تباہی پھیلی. لیکن اب رشیا نے پلٹ کر وار کرنا شروع کر دیا ہے. رشیا نے گزشتہ روز بھی میں نے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ کیف سمیت دیگر علاقوں کے اندر بہت بڑے پیمانے پر حملے کیے تھے, اور شنک میزائلوں کا بھی استعمال کیا تھا. اب آج کی اطلاع یہ ہے کہ خارکیف کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک بڑے ڈرون کی فیسلٹی کو تباہ کر دیا ہے, جس میں یورپ سے آنے والے ڈرونز کی ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود تھی, اور ساتھ ساتھ پروڈکشن بھی ہو رہی تھی, اور ان کی جو پرزے ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی. ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. وہ ویژول جو انہوں نے جاری کیے ہیں اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو فیسلٹی تھی کتنی بڑی فیسلٹی تھی, اب اس کی تباہی پھری ہوئی ہے. بہرحال صورتحال بہت تیزی کے ساتھ چینج ہوتی جا رہی ہے. دنیا کے اندر جو پاور کے ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس نہیں. اللہ حافظ.